بہت شوق تھا تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات منانے کا، میرے ساتھ شادی کرنے کا۔ اب صبح سب سے اپنی حالت چھپاتی پھرنا۔ تراب نے اس کا گھونگھٹ اتار کر دور پھینکا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، میں آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں یا 20 سال۔ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی کی باتیں سن کر وہ لائٹ بند کرتا اس پر ٹوٹ پڑا، اور دراب کا یہ روپ دیکھ کر اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا جب دراب نے اس کے جسم، بابا اگر میں شادی کروں گی تو صرف دراب کے ساتھ، اس کے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی۔ عریشہ یہ کہتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر سب کو حیران کر کے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی، اور دراب جو خاموشی سے ڈنر کر رہا تھا، عریشہ کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے، چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو خود پر ظلم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا جو مسلسل دراب کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ دراب کہنے لگا، دیکھیں یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ میں عریشہ کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالے، اس نے بہت ہی نرمی سے کہا تھا، اور سبھی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ وہاں سے کھانا ادھورا چھوڑتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ آفتاب صاحب کہنے لگے، قاسم بھائی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضدی ہے، اس نے میری تو کیا آپ لوگوں کی بھی بات نہیں سننی۔ اگر اس نے کہہ دیا ہے وہ دراب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ اس کی بات سن کر قاسم صاحب بالکل خاموش ہو چکے تھے، کہنے لگے، اگر وہ ضدی ہے تو دراب بھی ضدی ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس کی بات مانیں۔ لیکن دیکھو ابھی کوئی عریشہ کی شادی کی عمر نہیں ہے، تم کیوں اس کی اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، دیکھیں بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں کم عمری میں ہی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، تو بس میں عریشہ کے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے ڈنر کرنے لگ گئے، اور آفتاب صاحب گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ عریشہ کی شادی کروائیں گے، نہ ہی اپنے بھائی کو انکار کر سکتے تھے۔ ان کا کام تھا دراب کو منانا۔ رات کے وقت وہ اس کے کمرے میں گئے تو وہ سامنے ہی لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا، کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں عریشہ کے ساتھ شادی کر لوں۔ بابا جان آپ کو پتہ ہے ایک تو وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، اور اس کے باوجود آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں، اس کی شادی کی عمر کہاں ہے؟ آفتاب چاچو کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اتنی چھوٹی سی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی عریشہ کے ساتھ شادی کے لیے نہیں مانوں گا۔ بابا پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر آپ یہ مجھے بتانے آئے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اب قاسم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ وہ کمرے سے باہر گئے تو کمرے کی لائٹ آف کرتا ہوا ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا جب دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے یہی لگا تھا کہ پہلے اس کے بابا آئے تھے، اب اس کی ماما آئی ہوں گی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عریشہ کھڑی ہوئی تھی، اسے سائڈ پر کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر دراب کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ وہ غصے میں کہنے لگی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف آپ سے کرنی ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی
وہ غصے میں بولی تو دراب نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگا، دیکھو میرے ساتھ فضول قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بولا ہے مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں کس قدر ضدی ہوں۔ اگر میں نے بول دیا ہے مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ دراب کہنے لگا، ایک دفعہ پھر سوچ لو، تمہارا فیصلہ تمہیں ہی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں مہنگا پڑنے والا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دراب نے بہت ہی آرام سے یہ بات کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دراب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، میں کبھی بھی کسی اور کو آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور دراب تو حیرت سے اس 17 سال کی لڑکی کی دیوانگی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں وہ ابھی تک بچی تھی اور وہ یوں اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولے جا رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے دراب دیکھ رہا تھا کہ اس کے بابا نے اسے بہت زیادہ مجبور اور بے بس کیا ہوا تھا۔ بار بار اس سے بولے جا رہے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ، کیا ہو جائے گا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس شادی کے لیے مانے، کیسے حامی بھرے۔ ویسے بھی ابھی تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ اس جھنجٹ میں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اگلے دن صبح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے پھر سے وہی ذکر چھیڑ دیا۔ دراب کہنے لگا، دیکھیں بابا جان، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں عریشہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، بابا جان دیکھیں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جیسے بولیں گے میں ویسا کروں گا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عریشہ کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا ہوا دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ غصے میں وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ جس قدر غصے میں اٹھ کر گئی تھی، فوراً ہی اس کی ماما اور اس کی چچی جان اس کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا، دروازے پر دستک دیتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو ہم دراب کو منا لیں گے، وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان جائے گا۔ وہ اندر سے چیختی ہوئی کہنے لگی، مجھے نہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے نہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، مجھے رہنا ہی نہیں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ ہر چیز کو پھینکنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر کانچ پر پڑی تو اس نے فوراً ہی وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ باہر وہ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں دروازے پر دستک دیے جا رہے تھے۔ اندر سے اس کی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ قاسم صاحب نے فوراً اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ انہوں نے دراب کو کال کی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی صرف اس کا نام پکارے جا رہی تھی اور یہ چیز قاسم صاحب کو، آفتاب صاحب کو بہت غصہ دلا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد دراب وہاں پہنچا
تو قاسم صاحب نے غصے میں زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگے، جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ تم نخرے دکھاتے، نہ اتنی اکڑ دکھاتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ انہوں نے غصے میں کہا تو وہ کہنے لگا، بابا جان کیا ہو گیا ہے؟ ان سب میں میرا تو قصور نہیں، آپ لوگوں نے خود ہی اسے اس قدر بگاڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ نہ وہ ایسا قدم اٹھاتی۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے اور قاسم صاحب کہنے لگے، دیکھو فضول بات مت کرو، اس جمعہ کو تم دونوں کا نکاح ہوگا، اس کے علاوہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، بابا آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا فیصلہ؟ ہمیں شادی کے لیے تیار نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، جس سے بھی محبت کرتے ہو، ہم سے پوچھ کر محبت نہیں کی تھی، اس وجہ سے اب تم شادی سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے اور رات کو عریشہ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں گیا کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ وہ غصے میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تم نے میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے؟ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلسل غصے میں بولے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں لیٹی ہوئی اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے یا اس کے ساتھ کچھ کر دے، اس کی جان لے لے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی بھی عریشہ کو سکون سے نہیں رہنے دے گا جتنا عریشہ نے اس کی زندگی میں زہر گھولا تھا۔ اس کے بعد بہت بڑا رویہ اختیار کرے گا۔ اسے یہ سب بہت غصہ دلا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ عریشہ اسے بہت زیادہ پکارتی رہی۔ قاسم صاحب نے اسے بہت زیادہ کالز بھی کی لیکن وہ دوبارہ ہاسپٹل میں نہیں آیا، نہ ہی عریشہ کے سامنے آنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے غصے سے اچھی طرح واقف تھا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کر دے۔ اسے زبردستی کے رشتوں سے بہت زیادہ کوفت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ وہی سب کچھ اس کے گھر والے کر رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ واپس ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی۔ اس کی نکاح میں 2 دن باقی تھے اور وہ چاہتا تھا کہ ابھی وہ لڑکی پیچھے ہٹ جائے جس کے سر پہ بچپنا سوار تھا، یہ ختم کر دے، کیونکہ دھراب کو معلوم تھا اگر زبردستی اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے گا تو وہ کچھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ عریشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عریشہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ آئے ہیں جناب؟ وہ بھی میرے کمرے میں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو عریشہ، تم بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہو۔ جیسے تم ضد کر رہی ہو ویسے تمہارے ماما بابا چاچو تایا سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھو میں سمجھتا ہوں تم چھوٹی ہو، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اپنے فیصلے لے سکو۔ میرے ساتھ شادی کرنا تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گا کہ تم اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ آپ کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ واہ بھائی، وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تراب کہنے لگا، دیکھ لو اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، جو مرضی آپ سوچیں لیکن شادی تو میں آپ سے ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر اس کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس کے لاکھ سمجھانے، لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی اور وہ بھی خاموش ہو چکا تھا، مزید اسے کچھ نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔
اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ تو اسے حاصل کر لے گی، لیکن اب اسے نفرت کرنے لگا تھا۔ زبردستی کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کی ضد کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑ رہا تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے غصے میں کمرے کا دروازہ کھولا اور بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ابھی بھی عریشہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ابھی تک بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے محبت سے پیش آئے گا، کیونکہ وہ کم عمر تھی۔ بس اسی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شخص اسے کچھ نہیں کہے گا۔ فوراً اس کے پاس آیا، غصے میں اس کے عروسی لباس کے دوپٹے کو اتارا اور دور پھینکا۔ وہ عجیب نگاہوں سے دھراب کی طرف دیکھنے لگی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے نا؟ کیا ہے کہ میں آپ سے اتنی محبت کروں گی، اتنی محبت دوں گی کہ آپ کا سارا غصہ اتر جائے گا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، اپنی محبت اپنے پاس رکھو۔ وہ غصے میں بولا، ابھی بھی مسکراتے ہوئے دھراب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب تیار ہو جاؤ، جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، میں آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا مجھ سے 10 سال بڑے ہیں یا 20 سال۔ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی کی باتیں سن کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہر چیز کو بہت آسان سمجھا ہوا ہے، اپنی عمر دیکھو، اپنی باتیں دیکھو، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں لائٹ بند کر دی۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ لائٹ آن کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں دھراب، میرے ساتھ مذاق مت کریں، پلیز لائٹ آن کریں۔ اس کی باتوں سے، اس کے ارادوں سے وہ کہنے لگی، نہیں میری جان، لائٹ آن نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں دھراب، میرے ساتھ مذاق نہیں کریں، پلیز لائٹ آن کریں۔ اس کی باتوں سے اور اس کے ارادوں سے وہ بس گھبرائے جا رہی تھی، مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں میری جان، اب تو لائٹ آن نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن کاٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں کیا؟ آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہوں تو میرا قتل کریں گے کیا؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، اس سے بھی زیادہ تمہیں اذیت اور تکلیف دوں گا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے دھراب کی زندگی میں شامل ہو کر کتنی بڑی غلطی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات، اس کے رویے کی وجہ سے کمرے میں چھایا ہوا اندھیرا دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی، پلیز لائٹ آن کریں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سنی انسنی کرتا ہوا اپنے ہی دھیان میں ایک دروازے تک آیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں سنی، اپنے تمام تر حق وصول کر چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، لیکن اب کہاں غائب ہو چکی تھی۔
وہ فریش ہو کر باہر آئے تو اسے سامنے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا بابا جان، مما یہ عریشہ کہاں ہے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو عریشہ کی مما کہنے لگی بیٹا وہ میرے کمرے میں ہے، سو رہی ہے، کہہ رہی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا نہیں، میرے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بس میری محبت کا بھوت اس کے دماغ سے اتر چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ تایا جان کہنے لگے جاؤ اسے بلا کے لے آؤ، اسے کہو فریش ہو کر باہر آ جائے، شام میں ولیمہ بھی ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، تھوڑی دیر تک گیسٹ آنے لگ جائیں گے، چاہے اسے اٹھا کے لے آؤ، وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا۔ تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی تھوڑی دیر بعد عریشہ کو لے کر آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے روتی رہی ہو۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا خونخوار نگاہوں سے۔ ابھی وہ وہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ تایا جان کچھ کہتے۔ وہ کہنے لگی مجھے دراب کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سن کر تو سب ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ قاسم صاحب غصے میں کہنے لگے یہ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی کہنے لگی میں نے بولا ہے نا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تایا جان ویسے بھی آپ کا بیٹا بہت برا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تماچا آفتاب صاحب نے اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگے ہم اتنے پاگل ہیں جو تمہاری یہاں ضد پوری کرتی رہیں۔ تم نے بولا تمہیں دراب کے ساتھ شادی کرنی ہے اور اب تم شادی کے اگلے دن ہی بول رہی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خبردار جو کوئی ضد کرنے کی کوشش کی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ اپنے باپ کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی جس طرح وہ چلی گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، سب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اب تو دراب بھی پریشان ہو گیا، بار بار دستک دیے جا رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ ایسا قدم اٹھا چکی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھائے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا اس نے بھی غلط رویہ اختیار کیا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا، کہنے لگا دیکھو شاباش عریشہ، دروازہ کھولو، خود کو کمرے میں بند نہیں کرتے، دروازہ کھولو۔ وہ بار بار دستک دیے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ بہت برے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو مجھ سے نفرت ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاباش دروازہ کھولو، میں نے کب بولا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے کس قدر محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، اس کا سخت رویہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دراب نے فوراً ہی اسے بازو سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا، کہنے لگا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ کیوں دروازہ بند کیا ہوا تھا؟ یا پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ تھا؟ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ روتی ہوئی دراب کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ بہت برے ہیں، آپ تکلیف اور اذیت دیتے ہیں۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ دراب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگا نہیں، دوبارہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی اذیت نہیں دوں گا، قبول کر چکا تھا۔ اسے کہو یہ اذیت تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اسے اپنے کل رات کے رویے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سب وہاں سے چلے گئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے کے آیا، کہنے لگا سوری، مجھے کل رات اتنے غصے میں تمہارے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں دوبارہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس نے بہت نرمی اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا،
کہنے لگا، نہیں میری جان، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی۔ اس شخص نے اسے اور اس کی محبت کو قبول کر لیا، ورنہ کبھی بھی تراب کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔